الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ عز و جل شرح ماٸتہ کا ایک اور سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی عبارت پڑھتے ہیں: اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی ثقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ 100 عامل۔ سب سے پہلے اعلم صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ ان العوامل، ان حروف مشبہ بالفعل، العوامل اس کے اندر سب سے پہلے الف لام، یہ برائے تعریف، یہ الف لام تعریف کا ہے۔ عوامل ذو الحال۔ فی النحو کے اندر فی حرف جار ہے، النحوی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہے ظرف مستقر، اس کا جو مقدر متعلق نکالا جائے گا وہ ہے مذکورتن۔ مذکورتن صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل بنے گی۔ یہاں تک اس کو چھوڑ دیں گے۔ علی حرف جار ما موصولہ، الفا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، محموز الفا، اسباب تفعیل، ہو ضمیر منصوب متصل، اس کا مفعول بھی بن جائے گی۔ الشیخ موصوف، الامام الشیخ کی صفت اول بنے گی۔ افضل علماء الانامی، افضل صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے یہ اس کا فاعل بنے گی۔ اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مضاف، علماء مضاف الیہ ہو کر مضاف، الانامی مضاف الیہ، علماء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ افضل کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گی صفت ثانی الشیخ موصوف کی، الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بنے گا مبدل من۔ آگے عبد مضاف، القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا موصوف۔ ابن مضاف، عبد مضاف الیہ ہو کر مضاف، الرحمانی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ابن مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ عبد القاہر کی صفت اول بن جائے گی۔ الجرجانی صیغہ واحد مذکر اسم منصوب، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کے اندر اس کا نائب الفاعل بنے گی۔ اسم منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا عبد القاہر کی صفت ثانی۔ عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بنے گا بدل، مبدل من اپنے بدل سے مل کر، مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ الفہ کا فاعل بنے گا۔ الفہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ما موصول کا صلہ بنے گا۔ ما موصول اپنے صلہ سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا ظرف لغو، کیونکہ ہم نے پہلے مقدر ایک متعلق مذکورتن نکالا ہوا تھا جو کہ فی النحو کے لیے ہم نے نکالا تھا۔ فی النحو کے لیے وہ ظرف مستقر تھا، جبکہ علی ما الفہ کے لیے یہ ظرف لغو بنے گا۔ آگے مذکورتن صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول، ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل، یہ مذکورتاً صیغہ واحد مؤنث اپنے نائب الفاعل، ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر یہ بنے گا حال۔ العوامل ہم نے ذو الحال بنایا تھا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا ان کا اسم۔ آگے اس کو خبر چاہیے، خبر اس کے آخر کے اندر موجود ہے 100 عامل، 100 مضاف، عامل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ان کی خبر بنے گی۔ ان حروف مشبہ بالفعل،
حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر یہ اعلم کا مفعول بھی بنے گا۔ اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ درمیان کے اندر ایک عبارت ہم نے چھوڑی تھی، سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مسواہ۔ سقا صیغہ وہم ذکر غیب، یہ صیغہ بنے گا، اس میں جلالت لفظ اللہ، یہ سقا کا فاعل بنے گا، سرا مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، سرا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مفعول بھی سقا کا، سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ معترضہ ہوا۔ آگے وجعل الجنۃ مسواہ، جعل فعل، ہوا ضمیر، اس کے اندر مرفوع متصل ضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل، الجنۃ اس کی مفعول اول جعل کے لیے، مسوا مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مسوا کے لیے مضاف الیہ، مسوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ثانی بنے گا جعل کا، جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ معطوفہ ہوا، وہ عطف کی وجہ سے۔ اب اس پر موجود چند ایک ابحاث آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے بولا تھا اس کے اندر شبہ جملہ، یہ چند چیزیں ہم نے درمیان کے اندر درمیان ترکیب کے اندر ہم نے بولی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ فلاں چیز بن جاتی ہے۔ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جملے کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، یا تو جملے کا پہلا جز فعل ہوگا یا پہلا جز اسم ہوگا۔ اگر پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ، اگر پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ۔ اسی طرح جب پہلا جز فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا، اگر پہلا جز صفت کا صیغہ ہو تو اسے شبہ جملہ کہتے ہیں، وہ شبہ جملہ بنے گا۔ آگے الشیخ، امام، افضل، ان کا آپس کا کیا تعلق ہے یہ بھی یہاں پر پڑھ لیتے ہیں۔ الشیخ جو ہے نا یہ موصوف بن رہا تھا، الامام اس کی صفت اول تھی، افضل علماء الانام یہ سب مل کر مضاف مضاف الیہ اس کی صفت ثانی بنے گی۔ آگے ابن کا لفظ آیا تھا، ابن عبد القاہر ابن الجرجانی، ابن کا ما قبل اور ما بعد کیا قاعدہ کیا ہے؟ یہ اب ما قبل کے لیے کیا بنتا ہے اور ما بعد کے لیے کیا بنتا ہے؟ ابن ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے جبکہ ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے۔ فی النحوی ہم نے پڑھا، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فی النحوی یہاں کون سا ظرف بنے گا، کیونکہ جار مجرور ہے، جار مجرور ظرف بنتا ہے، اور یہ کون سا ظرف بنے گا؟ یہاں ظرف مستقر بنے گا، جو کہ ہم نے اس کا متعلق نکالا تھا مذکوراتن۔ آگے علا کا بھی، علا ما الفہ، یہ بھی جار مجرور ہے اور جار مجرور ظرف بنتا ہے، اور یہ ظرف لاغو بنے گا کیونکہ ہم نے پہلے اس کے لیے ایک متعلق نکالا ہوا تھا۔ آگے ایک اور بات ہے، العوامل کی طرف ہی ضمیر کیوں لوٹ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا مذکور فی النحو کی جو ہے نا اس کو ہم نے ظرف مستقر نکالا تھا مذکورتن، اس کے اندر ہی ضمیر جو تھی یہ ذوالحال کی طرف لوٹ رہی تھی، عوامل کی طرف۔ آج ازمار جو ہیں اس کے اندر، آج کے سبق کے اندر جو ازمار ہیں، ہماری کوشش ہے آج ان کی ضمیروں کے مرجع بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلے عوامل جو ہے نا اس کی طرف ایک ضمیر لوٹ رہی ہے جو ہم نے مستقر مقدر نکالا تھا، ظرف مستقر مقدر نکالا تھا مذکورتن، اس کی ہی ضمیر عوامل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عوامل کی طرف ہی ضمیر کیوں لوٹی، ہوا ضمیر کیوں نہیں لوٹ سکتی؟ اس کا ایک قاعدہ ہم نے نحو کے اندر پڑھا تھا کہ جمع کا جو صیغہ ہو اس کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے واحد مؤنث کی لوٹ سکتی ہے، مذکر کی نہیں لوٹ سکتی، اس وجہ سے مذکورتن اس کا مقدر نکال کر اس میں سے ہی کی ضمیر العوامل کی طرف لوٹائی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفہ، ہو ضمیر، الفہ کی ہو ضمیر جو منصوب اس کے اندر منصوب متصل ہے، مفعول بھی ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع ہے ما موصولہ۔ آگے افضل کے اندر بھی ہوا ضمیر تھی جو کہ اس کا فاعل بن رہی تھی، ہم نے ترکیب کلام کے اندر بتایا تھا۔ ہوا ضمیر اس کے اندر جو لوٹ رہی ہے یہ لوٹ رہی ہے اپنے موصوف الشیخ کی طرف، الشیخ کی طرف۔ افضل کی اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہے اس کے اندر افضل کی جو ضمیر ہے یہ الشیخ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الجرجانیو، الجرجانیو یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ اس کا نائب الفاعل بن رہی ہے،
وہ عبد القاہر کی طرف لوٹے گی۔ سراہو، سق اللہ سراہو، ہو ضمیر جو ہے نا یہ بھی عبد القاہر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وجعل الجنت مثواہو، اور مثواہو کی ہو ضمیر جو ہے مجرور متصل جو ہم نے مضاف الیہ بنایا تھا، یہ ضمیر بھی عبد القاہر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور جعل کے اندر جو ہوا ضمیر ہم نے اس کا فاعل بنائی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آج یہ ہم نے ایک اور سبق الحمدللہ عز و جل پڑھ لیا۔ اس پر اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سننے کی کوشش کریں، اگر دوبارہ نہ سن سکیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، اگر سننے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔